دیکھیں گے پہلا سموئیل کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 2 آیات جلدی سے نکالیں گے. جن کے پاس کلام مقدس ہے براہ کرم وہ نکالیں، اور جن کے پاس نہیں آپ یہاں سے بائبل مقدس کو لے سکتے ہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ خداوند کا مقدس کلام ہمارے لیے باعث برکت ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ برکت اس حال میں جب تو اس کی فرما برداری، اور جب ہم اس کو بھولیں گے نہیں تو پھر ہمیں کیا معلوم ہوگا کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم کیا جانیں گے کہ اس میں کیا ریٹن ہے، کیا خداوند نے ہمارے لیے پیغام رکھا ہے. آج کا جو خداوند نے ہمارے لیے پیغام رکھا ہے اس کی طرف ہم چلیں گے. خداوند کے مقدس کلام میں لکھا ہے افرایم کے کوہستانی ملک میں راماتیم صوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانا تھا. وہ ابراہیمی تھا اور یروام بن الیہو بن توبن سوف کا بیٹا تھا. اس کے 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام ہنا تھا اور دوسری کا نام پننا تھا. اور پننا کے اولاد ہوئی پر ہنا بے اولاد تھی. یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے زرا میں رب الامواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزرانے کو جاتا تھا. اور ایلی کے 2 بیٹے افنی اور فنہاس جو خداوند کے کاہن تھے وہیں رہتے تھے. خداوند کے مقدس اور پاک کلام کے پڑھے جانے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب پر برکت ہو. ہم سب پر برکت ہو. میں نے پہلے بتایا کہ خدا کے کلام مقدس کی فرما برداری اور اس کی ہاں میں ہاں ملانا جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، باعث برکت ہے. لیکن جب ہم اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتے، یا جہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے، اگر نہیں کرتے تو وہاں پر لکھا ہے اس آیت کا دوسرا حصہ یہ کہتا ہے کہ لعنت اس وقت پر جب ہم خدا کے مقدس کلام کی فرما برداری نہیں کرتے. تو یہاں پر ہم نے جو واقعہ پڑھا ہے یہ بڑا ہی خاص واقعہ ہمارے لیے کیا پیغام ہے. اب جو الکانا تھا وہ افراہیمی تھا. افراہیم اور منسی جو تھے وہ کیا تھے، وہ یوسف کے دونوں. لیکن یہ بات یہاں پر مرحوم ہے کہ ہماری بائبل مقدس میں اور غیر اقوام کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کو کبھی بھی جو ہے شیطان نے انگلی نہیں لگائی. وہ پاک ذات تھی اور جتنی چاہے تو ریاضت کر لے، لیکن یسوع مسیح کے جگہ. لیکن یہ بات یہاں پر مرحوم ہے کہ ہماری بائبل مقدس میں اور غیر اقوام کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان کو کبھی بھی جو ہے شیطان نے انگلی نہیں لگائی. وہ پاک ذات تھی اور جتنی چاہے تو ریاضت کر لے، لیکن یسوع مسیح کے جگہ اس کے وسیلہ سے کیا کسی کا بھی وسیلہ دنیا میں ہو وہ خداوند یسوع المسیح کی جگہ نہیں لے سکتا. تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ کہاں جاتی تھی، ہیکل میں جاتی تھی، لیکن وہ کہیں اور نہیں گئی. ہنا جو ہے وہ اولاد کے حصول کے لیے وہ ہیکل میں آتی تھی اور خداوند خدا رب الامواج سے فریاد کرتی تھی اور کسی سے فریاد نہیں کرتی تھی. اور جب وہ جاتی تو زارو قطار روتی. لیکن ہمارے بہت سارے ایسے مقصد جو ہیں وہ دوسروں سے پورا کرنا چاہتے ہیں. بہت سارے ماں باپ جو ہیں وہ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہے کبھی کہ نہیں جی اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمیں مل سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس نے کہاں سے حصول کیا. اب جو ہے وہ خدا کو نہیں چھوڑتی. اس کو اولاد نہیں ملی یا وہ باغ ہے تو اس نے خدا کو نہیں چھوڑا. ہم کبھی کبھار خدا سے کچھ نہ ملے تو ہم کیا کرتے ہیں، حاجی مرشد بدل لیں گے. ہم خدا کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم جگہ کو بدل لیتے ہیں، ہم اپنے ذہنوں کو نہیں بدلتے، ہم اپنے دلوں کو نہیں بدلتے، ہم اپنے ایمان کی مضبوطی نہیں کم کرتے. لیکن ہم جو ہے مائنڈ چینج کر رہے ہیں، ہم جگہ چینج کر لیتے ہیں. ہم خدا کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں جی ایتھے خدا ہو رہا ہے اور اتھے خدا
ਹੋਰ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਚਰਚ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਚਰਚ ਇਹ ਛੋਟਾ ਚਰਚ ਹੈ ਤੇ जगह का ख्याल लाया नहीं है जगह कोई ये जगह का मसला है कि ये छोटा है वो बड़ा है मेरे अजीजों आपके या मेरे या जगह की वजह से छोटा और बड़ा नहीं है खुदावंद खुदा की जात जो है वो चाहे कुल्लियों में टेंट में और कहीं भी क्यों ना हो खुदावंद खुदा की जात बराबर जात है और वो कहीं भी खुदावंद खुदा की जात छोटा बड़ा नहीं देखती यहाँ पर भी वही खुदा है वहां पर भी वही खुदा यहाँ पर भी बाइबल मुकद्दस वही है और वहां पर भी वही बाइबल मुकद्दस छोटी बड़ी नहीं हो जाती खुदावंद छोटा बड़ा नहीं हो जाता खुदावंद खुदा की जात एक है और वो हर जगह पर मौजूद है लिहाजा ये हमारे ज़हन की उपज है ये हमारे ज़हन की सोच है कि हम जो है ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाकर बैठे हुए हैं लेकिन उसने खुदावंद खुदा का पलड़ा नहीं छोड़ा तो मेरे अजीजों आज हमारे अंदर ये क्या वजह है कि हम जो है खुदावंद का पलड़ा छोड़कर किसी और की तरफ जाना शुरू कर देते हैं ऐसा और भी नहीं होना चाहिए क्योंकि देखिए उसको कितनी देर हो गई लेकिन वो खुदावंद के हजूर ही जाती है और उसका जो है खामद भी साल के साल क्या करता है कुर्बानी गुजराता है अब जब उसने ली औलाद के लिए एक उम्मीद रखी तो उसकी क्या फरियाद थी हमने हवाला पढ़ा है क्या फरियाद थी जब तू मुझे अता करेगा तो मैं क्या करूंगी खुदावंद के लिए उसको नजर कर दूंगी यहाँ पर मखसूसियत होती है मखसूसियत को बाद में देखेंगे लेकिन इसको हम पूरा कर लें जब खुदावंद के हजूर खुदावंद मुझे देगा तो मैं खुदा के हजूर उसको मखसूस और नजर कर दूंगी लेकिन बहुत सारे लोग औलाद ले तो देते हैं औलाद को हासिल तो कर लेते हैं लेकिन अपने मकसद के लिए अपने मकसद की ये जी बड़ा होएगा मेरा हाथ बढ़ेगा ये मेरा हाथ बटाएगा लेकिन कभी हमने खुदावंद के हजूर इस बात को नहीं रखा कि हम खुदावंद खुदा अगर तू मेरे बेटा या बेटी दे तो खुदावंद मैं तेरे हजूर जो है उसको मखसूस कर ऐसे मखसूसियत करवा रहे हैं ठीक है इधर मखसूसियत करवा लेते हैं और मैं इसी चीज को देखूंगा बाद में हम इसको खोलेंगे तो इस बात को ध्यान में रखिए हम औलाद का हसूल रखते हैं कहते नहीं ये डॉक्टर बनाना है ये फलां करना है कभी किसी ने ये नहीं कहा कि इसको पास्टर बना खुदा की खिदमत में लेना है अब खिदमत सिर्फ पादरियां की नहीं होती एक गल ज़हन च रखो एक खिदमत जिहड़ी है ना असी ये समझ लिया कि पादरी बन के खिदमत हो सकती है इस तरह ही जी पादरी बन के खिदमत हो सकती है मेरे अजीजों आप खुदा के खादमों की खिदमत करें वो भी खिदमत है आप खुदावंद के हजूर खुदावंद के घर की तरतीब देखें वो भी खुदा की खिदमत है अगर आप यहाँ पर इंतजाम करते हैं वो भी खुदा की खिदमत है अगर आप ढोलक बजाते हैं तो ये भी खुदा की खिदमत है आप परस्तारी करते हैं तो ये भी खुदा की खिदमत है आप यहाँ पर आकर आप खुदा के खादिम और उसके घर और खुदावंद के घर की देखभाल करते हैं तो ये भी खुदा की खिदमत है आप लोगों के लिए दुआ करते हैं ये भी खुदा की खिदमत है लेकिन आज क्या है आज थोड़ा सा पादरियों का नाम तुरना शुरू कर दूंगा तो लोग झेड़ नाल कहना पड़े ये भी पादरी हो गए साथ में चलने वालों को भी हम क्या करते हैं छेड़ना शुरू कर देते हैं ये भी पादरी हो गया और क्या करता है शैतान उसी का ही हथियार बनाकर क्या करता है शैतान कहता है कि ठीक है इसको छेड़ के नाल पादरी क्या है ना तो उसके ज़हन में ये बातें आना शुरू रखना शुरू कर देता है क्या यार फिर दुआ भी आ गई है कलाम मुकद्दस भी आ गया है सब कुछ आ गया है और पादरी बनता है अब वो भी पादरी बन जाता है तो क्या होता है लेकिन इसमें खुदा की बुलाहट नहीं है यहाँ पर देखें कि माँ बाप जो है वो औलाद के रसूल के लिए कहाँ जा रहे हैं वो खुदावंद के घर में जा रहे हैं और खुदावंद के घर में जाकर उन्होंने अपने मकसद के लिए औलाद को नहीं मांगा अपने
مقصد کے لیے انہوں نے میراث کو نہیں مانگا، انہوں نے کہا کہ مجھے اگر تو دے تو کیا ہوگا، میں تیری نظر کر دوں، خداوند کے لیے مخصوص کر دوں۔ لیکن ہم نے آج کل ایسا نہیں کیا، ہم اولاد کو حاصل کر کے خدا کے حضور آنے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، ہم ایسا کرتے نہیں ہیں۔ اب وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا، نظر کر دیا۔ اب وہ اس نے کیا کیا کہ خداوند کے حضور اس کو رکھا، اس کو چھوڑ آئی، ایلی کاہن کے حضور چھوڑ آئی، اور ایلی کاہن کے حضور وہ اس کی خدمت کرتا رہا، اور ایلی کاہن کی خدمت کرتا رہا، اور تمام اس ہیکل کی خدمت کرتا رہا۔ اب یہ تو ہو گیا ماں باپ کے حصول کا طریقہ، ماں باپ نے اولاد کس طرح حاصل کی، لیکن ہم اس کی تعلیم اور تربیت کس طرح کرتے ہیں۔ یہاں پر مخصوصیت کے دوران ہم بہت سارے ایسے فیصلہ جات لیتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کو بھڑکیلی زبائش، ان کو بری باتوں سے، بری فلموں سے، موبائل سے، ایسی گندی ناپاک میگزین سے ہم پرے رکھیں گے، ایسی بیٹھک سے پرے رکھیں گے۔ لیکن جب مخصوصیت کے بعد یہاں پر خدا کے حضور جب مان لیا جاتا ہے تو گھروں میں جب جا کے کہتے ہیں کہ جی آپ کیوں نہیں بھیجتے، تو وہ کہتے نہیں ہونا نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک فیصلہ لیا جاتا ہے کہ خداوند جہاں پر آپ خدا کے نجات کے کام کے لیے اس کو بھیجے گا، ہم کیا کریں گے، وہاں پر اس کو بھیجیں گے۔ لیکن جب ہم گھر میں جا کے پوچھتے تو کہتے سنتے نہیں اٹھتے، کیا کرتے جی، سنتے نہیں اٹھتے، ہونا نہیں مرضی۔ تو میرے عزیزوں یہ بات یاد رکھیں، ہم جو ماں باپ ہیں ہم اس بات میں گناہ گار ہوں گے، ہم اس بات کے دیندار ہوں گے کہ ہم نے خداوند کے حضور، خداوند کے کلام کے سامنے ہم نے یہ وعدہ جات کیے ہیں، لیکن اگر ہم ان وعدہ جات کے اوپر پورا نہیں اترتے تو یہ یاد رکھیں ہمارے لیے باعث لعنت ہے۔ اب جب وہ بچہ جوان ہوتا ہے، بچہ کیا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو جب ہم نے اس کی بنیاد میں ہی کلام مقدس نہیں رکھا، اگر اس کی بنیاد میں ہی ہم نے خدا سے اس مقصد کے لیے نہیں مانگا، تو یہ بڑا ہو کر کہاں جائے گا؟ اگر ہم اس کی بنیاد میں ہی کلام مقدس کی بنیاد نہیں رکھتے، اگر سنڈے اسکول نہیں بھیجتے، تو وہ بڑا ہو کر جب وہ سامنے آئے گا تو وہ کبھی خدا کے گھر میں نہیں بیٹھے گا۔ وہ آنے والی کلیسیا ہے، نوجوان جو ہے وہ آنے والی کیا ہے، کلیسیا ہے۔ اب نوجوان جو ہے، یہ یاد رکھیے گا، نوجوانی کی حالت اور ایام جو ہے یہ نہایت خاص ہوتے ہیں، اس میں انسان بھرپور ہوتا ہے، اس میں طاقت، عقل اور جسمانی اور صحت کے طور پر بہت بھرپور ہوتا ہے، اور اس کی عقل عروج پر ہوتی ہے، اس کے دل کی خواہشات بھی عروج پر ہوتی ہیں۔ یہ اس وقت اس ایام میں ہوتا ہے، کیونکہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو وہ محتاج ہوتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب ہم خداوند کے مقدس کلام کو پڑھ کے دیکھیں تو ان کو برے دن کہا گیا ہے، اور خداوند خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ یہ ایام نہایت خاص ایام ہے، ان ایام میں تو اپنے خالق کو کیا کرنا، یاد کرنا۔ وائز کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو سلیمان بادشاہ کی کتاب ہے اس کے 12ویں باب میں بات لکھی ہوئی ہے کہ تو کیا کرنا، جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو۔ اب یہ ایام جو ہے وہ خدا کو بھی بہت پسند ہے اور شیطان کو بھی بہت پسند ہے، خدا کو بھی بہت پسند ہے اور شیطان کو بھی، کیونکہ شیطان کی عادت ہے کہ وہ خدا کی نقل کرتا ہے، اس کو سامنے کھڑے ہونے کی عادت ہے۔ اب اسی وجہ سے جب وہ جوان ہوتا ہے، لیکن ہم نے بنیاد دیکھ لی، اس کی بنیاد دیکھ لی ہے، اگر بنیاد اس کی رائٹ ہے تو وہ جوان ہو کر بھی ان ایام میں خالق کو یاد کرے گا، لیکن اگر اس کی بنیاد غلط ہے تو پھر وہ جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو کبھی یاد نہیں کرے گا۔ لیکن ایام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ایام میں ایک آپ کو مثال بتا دوں، قاضی صاحب میرے سنا وہ مینگو کھا رہے تھے، کی کھا رہے تھے، مینگو کھا رہے تھے، فروٹ کھا رہے تھے۔
جب فروٹ کھا رہے تھے ایک بھائی کوڑوں ملیشیا کے کوڑوں کے مثال دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں بھائی صاحب کلے کلے، کیا کہتے ہیں بھائی صاحب کلے کلے کھا رہے ہو۔ اب جو ہے وہ بھائی صاحب جو ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے کھانا ہے تو میں دے دیتا ہوں۔ اب بھائی صاحب نے کیا کیا، بھائی صاحب نے ان کو سکھانا تھا کیونکہ وہ شخص چرچ نہیں آتا، انہوں نے مینگو پکڑا، پکڑنے کے بعد سارا اس کو کھا لیا، ختم کر دیا، چھلکا اور گٹلی اس میں رہ گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کھا۔ اس نے کیا کہا کہ بھائی صاحب نے یہ لیں، آپ مانگ رہے تھے آپ یہ لیں کھا لیں۔ تو وہ بندہ غصہ کر گیا، کہتا جی لو جی میں تو تھوڑے کو سارا دام کھان نہیں منگایا تو میں نے سارا کھا کے دے دیتا۔ تو کہتے جی غصہ آیا، کہتے ہیں بہت آیا غصہ، کہتے غصہ آیا، کہتے ہیں ہاں جی آیا۔ جب اس کو غصہ آیا تو انہوں نے کہا جی غصہ آیا، کہتے ہیں ہاں جی آیا جی غصہ، بہت غصہ آیا، میں تو تھوڑے کو کھان نہیں منگیا سی، ہے تو تسی نے سارا جناب کھا پی کے دے دیتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں بھی غصہ آیا ہے، رب نو بھی غصہ آتا ہے، تو جب تسی جوانی دے وچ اپنا سارا کچھ شیطان نو کھوا کے بڈھے والے کہتے ہو میری کشتی پار لگا دے۔ بڈھے والے کی کرنے اسی جناب بڈھے والے کہنے جی توبہ توبہ توبہ۔ خداوند خدا اپنے بندہ کے معرفت یہ بیان کرتا ہے، اے جوان جوانی کے دنوں میں کیا کر، اپنے خالق کو یاد کر۔ لیکن آج کا جوان کیا کر رہا ہے؟ آج کا جوان جو ہے یا تو انسٹاگرام پر بڑا جناب مشہور ہے، یا تو ٹک ٹاک پر بہت مشہور ہونا چاہتا ہے، یا لوگوں کی نظروں میں بہت مشہور ہونا چاہتا ہے، لوگوں کی نظر میں اونچا بننا چاہتا ہے، لوگوں کی نظر میں جو ہے وہ بلندیوں پر جانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ سب مجھے جانے۔ لیکن کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں خداوند کے گھر میں کو جانے۔ بھائی امر راجہ پال یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ جو میں آج ہوں خداوند کے گھر میں کیا کرتا تھا، میں کیا کرتا تھا جی؟ پرستش وہ کرتے تھے۔ لیکن خداوند خدا آپ کو ترقی، سرفرازی اور آپ کے ہنر کو چمکا سکتا ہے تبھی جب ہم خداوند کے گھر میں آئیں گے۔ خداوند آپ کو ان بلندیوں پر لے کر جا سکتا ہے، کیونکہ خداوند کے ایک ہاتھ میں دولت اور دوسرے ہاتھ میں سرفرازی ہے۔ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہے تو وہ وقت آنے پر تجھے کیا کرے گا، سر بلند کرے گا۔ لیکن ایک ویڈیو ہے، انہوں نے یہاں سے کارٹون اینیمیشن ویڈیو ہے، انہوں نے یہاں سے کٹنگ کی ایک جوان کے، اور جب کٹنگ کی تو اس کا آپریشن کرتے ہوئے اس میں سے کیا نکالتے ہیں، اب وہ بیمار اور آپریشن تھیٹر میں ہے، تو جب کٹنگ کر کے اس کے سر سے نکالتے ہیں تو سر سے کیا نکل رہا ہے، فیس بک نکل رہی ہے، موبائل نکل رہا ہے، انسٹاگرام نکل رہا ہے۔ سبھی چیزیں آج ہم ان نوجوانوں کو دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو برباد کر چکے ہیں۔ یہ خداوند خدا نہیں چاہتا، خداوند چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں، جوانی کے دنوں میں کس کو یاد کریں، اپنے خالق کو یاد کریں۔ آخر میں دیکھیں گے ہم کہ خداوند کیا چاہتا ہے۔ اب جوانی کے دنوں میں خداوند کہتا ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے شیطان جو ہے ہمیں ان کاموں میں الجھائے ہوئے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر کے بارے میں اگر دیکھا جائے، اس کے نیمرولوجی میں لے کر جایا جائے تو کمپیوٹر کی نیمرولوجی جو ہے وہ 666 بنتی ہے۔ ہر ایک ویب سائٹ جو آپ کھولتے ہیں اس کا www جو ہے اگر عبرانی میں اس کو دیکھیں تو واو لفظ بنتا ہے، اور واو لفظ جو ہے وہ 6 کو کہتے ہیں، 6 نمبر ہے۔ اور جب ہم www کھولتے ہیں یعنی جس بھی انٹرنیٹ میں ہم ویب سائٹ کھولتے ہیں تو www اسٹینڈ فار 666۔ ہم نے بہت اچھے طریقے سے ان چیزوں کو اپنایا ہوا ہے، بہت اچھے طریقوں سے اپنی زندگیوں میں اس کو صلاحیت دی ہوئی ہے۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ آج برگشتگی کا دور ہے، اور نسل نوجوان جو ہے
اس کو برباد اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کے ذریعے وہ رشتوں میں جو ہے وہ رشتوں کو استوار کرنے کے قابل ہے، وہ ایک نسل کو بنانے میں قابل ہے، وہ آنے والی نسلوں کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب اس کی بنیاد میں کلام مقدس ہوگا تو وہ جس بھی عمر میں چلا جائے اس کی بنیاد اس چٹان پر ہوگی، اور چٹان وہ کون سی ہے؟ وہ وہی چٹان ہے جس سے اسرائیل نے پانی پیا، اور وہ چٹان یسوع المسیح کی ذات ہے۔ اس چٹان پر خدا چاہتا ہے کہ ہمارے بچوں کی کیا ہو؟ بنیادیں۔ جب وہ نوجوان باہر نکلیں، آج کا نوجوان جو ہے وہ خداوند میں مشغول ہونا نہیں چاہتا، خداوند میں آگے بڑھنا نہیں چاہتا، اس کو شیطان نے بھڑکیلی زبائش میں ڈال رکھا ہے، ان کو کپڑے ایسے ہیں کہ آپ کوئی بھی، یہ بات یاد رکھے گا، نوجوان میں صرف جو نوجوان لڑکے ہیں وہ ہی نہیں ہیں، بیٹیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ نوجوان، جب نوجوان کی بات کی جائے تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہیں، اور اس کے کلام مقدس دونوں کے لیے ہے۔ اور ماں باپ کے بارے میں ہم نے سیکھ لیا کہ ہمیں بنیاد جو ہے وہ کلام کے مطابق رکھنی ہے، لیکن نوجوانی میں جب ہم آتے ہیں تو ہمیں ایسے دوست ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ ہم کبھی کبھار جو ہے وہ دوستی کے پیچھے جو ہے، ہم یاری کے پیچھے جو ہے وہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمیں خدا سے بڑھ کر ہمارے دوست ہیں، ہمیں خدا سے بڑھ کر ہمارے کدی کدار اسی خدا دے لاگے بھی صرف دوستی کر کے ہو جاتے، وہ جانتا تو چلو میں بھی جانا، فلانا ہوتا نہیں تو میں بھی آواں گا۔ کئی بار بھੈਣਾਂ بھی اس طرح کر دیا، فلانی بھی اتنے ہونا سہیلی نے، ہاں میں تو تمہیں گل کرنی سی، میں نے تو اس کے ساتھ بات کرنی تھی، میں اپنی کڑی کا سوٹ دیتا ہے، میں فلاں کیتا ہے، میں یہ کیا ہوا ہے، میں نے اس کے ساتھ ملی نہیں ہوئی تیرے دنوں سے، میں گئی ہوں اس کا حال چال نہیں پوچھا، ہم یہاں پر حال چال پوچھنے آتے ہیں۔ ہم نے کبھی نہیں یہ سوچا کہ ہم خدا ان کا کلام سننے ہیں۔ تو آج کا نوجوان کس دہانے پر ہے؟ بائبل مقدس کو چھوڑ کر ہمارے ہاتھوں میں، میرے عزیزوں آپ یا میں اس بات کو نہیں جانتے، بہت سارے لوگ کیا کرتے، سنیپ چیٹ کے اوپر بلیاں، ایسے فیچر آئے ہوئے ہیں، بلیاں پتہ نہیں کیڑے کیڑے جانوراں کی شکلیں بنا کے تصویریں کھچا رہے ہیں۔ خدا نے سانوں انسان بنایا، خدا نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ خداوند خدا کی ذات نے وہاں پر کہا تھا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، اور جب ہم اس طرح کی حرکات، اور نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جب اس طرح کی حرکات کرتے ہیں تو یہ جان لیں اور یہ بات سن لیں، اور بڑے بہتر طور پر سن لیں کہ آپ خدا کی شبیہ کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا نے آپ کو اپنی صورت پر بنایا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان کو جانوروں میں کنورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے اچھے طریقوں سے، اور بڑے بڑے کمال جناب ہم نے جو طریقے بنائے ہوتے ہیں۔ اب جب طریقے کمال بنائے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس تمام صورت خدا کی ہم بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ آج کا نوجوان اس زمانے پر ہے، بائبل مقدس کو چھوڑ کر کیا ہے، وہ دوسرے کاموں میں علم کو لیے ہوئے ہے، بائبل مقدس کو چھوڑ کر وہ دوسری چیزوں میں پڑا ہوا ہے۔ لیکن خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو بائبل مقدس ہے وہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے۔ کیا بخشنے کے لیے ہے؟ تمیز بخشنے کے لیے اور علم بخشنے کے لیے۔ ہمیں کمپیوٹر آ جائے، موبائل چلانا آ جائے، سارے ماں باپ کہتے بڑی گل ہے بھائی، یہ تو علم آ گیا، یہ تو بڑا کچھ آ گیا ہے، لیکن یہاں سے علم حاصل نہیں ہم کر، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، بائبل مقدس کو چھوڑ دیا، گھروں میں ہم دعا نہیں کر رہے، نوجوان جو ہے وہ گلی کوچوں میں کھڑا ہونا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے ان کی تعلیم و تربیت، اس کی بنیاد کو کلام مقدس پر نہیں رکھی۔ اگر اس کی بنیاد کلام مقدس پر ہوتی تو آج وہ جو جوان ہے، پہلے جو بیٹا اور بیٹی تھا، آج وہ جوان ہو چکا ہے اور اپنی زندگی کو برباد کر چکا ہے۔
یا تو وہ نشے میں ہے, یا کسی بری لت میں وہ پھنس گیا ہے, یا دلدل میں جا چکا ہے, وہ گناہ کی دلدل میں جا چکا ہے. اسی اتنا ٹائم خدا دے کلام نو تے دوبارہ نہیں دیتے جنہ اسی موبائلاں نو دیندے. اور انٹرنیٹ ہماری رگوں میں جو ہے وہ بس چکا ہے. انٹرنیٹ کیا ہو چکا ہے؟ ایک روم میں ایک لڑکا نوجوان وہ مر گیا تھا تقریباً 1883 میں یا 2005 میں یا 8 میں. وہاں پر وہ مر گیا. اب جو ہے وہ مر تو گیا لیکن وہ موبائل کے اوپر انٹرنیٹ یوز کرتا تھا. اب وہ انٹرنیٹ یوز کرتا تھا لیکن انٹرنیٹ کے ذریعہ سے وہ کیا کرتا تھا, اس کو یہ بات میں بتاتا ہوں, اس کو مرے ہوئے کو خداوند نے اس کو اپنے پاس بلا لیا, اور جب بلا لیا تو اس کو مقدس یعنی سینٹ ہونے کا رتبہ عطا کیا گیا, اس کو مقدس ہستی بنا دیا گیا. یعنی ایک شخص جا چکا, مر چکا, اور وہ نوجوان تھا, اس کو سینٹ ہونے کا رتبہ دیا گیا. اور وہ رتبہ کس بیس پر تھا آپ یا میں سن کر حیران ہو جائیں گے. اور وہ رتبہ اس بیس پر تھا کہ وہ صرف اور صرف موبائل کو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتا تھا, بلکہ انٹرنیٹ کے ذریعہ سے لوگوں کو کلام مقدس بتاتا تھا, کلام مقدس کی باتیں کرتا تھا, اور اسی کلام مقدس کو بتاتے ہوئے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا. اس کی تمام خدمت کے عوض بہت سارے لوگ جو ہے وہ نجات کو حاصل کر چکے. اس کو دیکھتے ہوئے اس کو سینٹ اور اس کو مقدس ہستی قرار دیا. لیکن آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ ہمارے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں نے نیٹ کا اصل استعمال کرنا چھوڑ دیا. اس نے استعمال کیا, اس کو مقدس ہستی قرار دے دیا گیا, اس کو سرٹیفکیٹ دے دیا گیا. لیکن کیا ہے, آج ہمارے لوگ جو ہے وہ اس چیز کا غلط استعمال کرتے ہوئے کچھ اور حاصل کرنے کی کوشش میں ہے. لیکن خدا کا کلام اور اس کے دل کی بات کیا ہے؟ خدا کے دل کی بات جو ہے وہ بڑی پیاری اور خاص ہے. یوئیل نبی کی معرفت لکھا گیا کلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ وہ کیا ہماری زندگیوں کی خدا کے مقدس کلام میں سے دوسرا باب اور اس کی 28ویں آیت میں, دوسرا باب اور اس کی 28ویں آیت میں یہاں پر لکھا ہے, اور اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح کیا کروں گا, نازل کروں گا, اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گے. ایسے لکھے کہ نیٹ استعمال کریں گے, لکھیا جی. یہاں پر لکھا ہے کہ وہ گلی کوچوں میں کھڑے ہوں گے, وہاں پر لکھا ہے کہ وہ موبائل کا استعمال کریں گے, یہاں پر لکھا ہے کہ وہ غلط دوستیاں رکھیں گے, وہ خداوند کے گھر میں نہیں آئیں گے. یہاں پر لکھا ہے یہ خداوند کے دل کی بات ہے, یہ خداوند چاہتا ہے, اس کی من کی منشا ہے کہ میرے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ نبوت کریں, وہ نیٹ استعمال نہ کریں, وہ انسٹاگرام استعمال نہ کریں, وہ اسنیپ چیٹ استعمال نہ کریں, وہ اپنی شکلوں کو نہ بگاڑے, وہ گلی کوچوں میں نہ کھڑے ہوں, بلکہ میرے اور بیٹے بیٹیاں کیا کریں, نبوت کریں. تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں. یہ آخری وقتوں کے بارے میں لکھا ہے, اور آخری وقت یہی چل رہے ہیں. اور جب آخری وقت میں لکھا ہے کہ برگشتگی کیا چلی جائے گی جی, کمال تک چلی جائے گی, اور کمال تک پہنچ چکی ہے. لیکن خداوند چاہتا ہے کہ میرے جوان بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں, رویا دیکھیں. لیکن خداوند یہ نہیں چاہتا کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں موبائل استعمال کرتے پھریں, زیادہ ٹائم شیطان کو دیں, زیادہ ٹائم جو ہے وہ دوسرے کاموں میں لگے رہیں, نشے کی لت میں رہیں. خدا چاہتا ہے, بیٹا ادھر دھیان کریں, باتیں کرنے کے لیے گھر بہت ہے, بہت ٹائم ہے ہمارے پاس, ٹھیک ہے. جب کلام مقدس کی بات ہوتی ہے, ضرور ہے ہمیں یہ کلام مقدس کی باتیں کبھی کبھار بور کر جاتی ہیں, لیکن کیا آپ ان کو فضول سمجھتے ہیں؟ اگر جب ہم فضول سمجھتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, ہم بے فائدہ خدا کا نام لیتے ہیں. میرے عزیزوں, خداوند کے دل کی منشا یہ ہے کہ میرے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں.
بیٹیاں رویا دیکھیں، ان کے ذریعے سے لوگ برکت پائیں، لوگ جو ہیں ان چیزوں کو دیکھیں۔ جتنے بھی خدا نے خادم چنے ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہے وہ لوگ نوجوان ہیں۔ اور دیکھیں کہ جن کو خداوند نے چنا، جدون کو خداوند نے چنا تو وہ ایک گریٹ لیڈر بن کر سامنے آیا۔ یوسف کو خداوند نے چنا تو وہ جو ملک مصر کے لیے نجات بن گیا۔ اب داؤد کو جب چنا تو وہ 17-18 سال کا تھا، اور جب اس کو چنا تو وہ جاتی جولیت کو گرا کر اسرائیل کو فتح دیتا۔ سیموئیل کو خدا نے پیدائش سے چنا، اور خداوند نے کہا سیموئیل، اس نے یہ نہیں کہا خداوند 1 منٹ ٹھہر جی میں موبائل تے لگا، خداوند مینوں میسج کر لیں دے، خداوند مینوں فلم ویکھ لیں دے۔ اج دے نوجوان رات نوں سون تو پہلو 2 فلماں پکیاں ویکھ کے سوندے، رات نوں 2 بجے تک جناب آن لائن رہن گے، تے جدوں کلام دے گھر دی کلام دی واری آئے گی یا سنڈے دی گل آئے گی تو کیا ہوگا؟ اور جی آج چھٹی سی تو میں کہا سونے لگی، آج چھٹی سی تے تو کیا اس وقت نیند کہاں پر گئی تھی؟ نویں تو نویں فلم دا پوچھ لو تو نویں تو نویں فلم سانو یاد ہوئے گی، لیکن پچھلے اتوار دا پوچھ لیں گے تو کیڑا سی نہیں میسج پچھلے اتوار؟ لو جی بھائی کسیم دی تعلیم، یہ میں نے ویسے نہیں کہ میں نے پوچھا تھا، یہ میں نے ویسے چلتے نہیں میں نے پوچھا تھا کہ پچھلے اتوار کون سا تھا۔ تو یہی چیز ہے کہ ہم نئی سے نئی فلم کو یاد رکھیں گے لیکن سنڈے کو وہ میسج یاد نہیں رکھیں۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، بیٹیوں اور بیٹوں اور والدین، اس بات کو یاد رکھیں، اگر آپ والدین ہیں تو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اچھی کریں، سنڈے اسکول بھیجیں تاکہ ان کی بنیاد یسوع المسیح اور کلام مقدس ہو۔ اور جب جوان بیٹے اور بیٹیاں ہوتی ہیں تو اپنے آپ کو نمونہ بنائیں۔ آپ آنے والی نسل کی بگیننگ ہے، شروعات ہیں، آپ سے نسلیں جاری ہوگی، اور اگر آپ نسلوں کے جاری کریں گے تو آپ کے اندر کلام نہ ہوگا تو پھر وہ نسلیں بھی بے عقل اور کیا ہوں گی؟ کیا ہوں گی؟ ایک نسل ایسی پیدا ہوگی جو خداوند کو جانتی نہ ہوگی۔ یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، ایک نسل ایسی پیدا ہوگی جو خدا کو نہ جانتی تھی اور نہ اس کے کاموں، کیونکہ جدوں اسی انہاں کماں چ لگے رہن تے پھر اس طرح اتنی غفلت ہے کہ ایک ملک نے فٹ پاتھ کے اوپر لائٹیں لگا دی ہیں کہ جو جوان موبائل دیکھ رہا ہے وہ فٹ پیری کے اوپر اس لائٹ کو دیکھ لے کہ اوپر تو لائٹ نہیں اس نے دیکھنی، اب نیچے لائٹ لگا دی۔ انہوں نے کہا کہ جب گاڑی آ رہی ہوگی ریڈ سگنل ہوگا تو نیچے لائٹ لگ جائے گی تاکہ جوان کا منہ جو تھلے ہے، موبائل دیکھتے ہوئے جوان کا منہ جو نیچے ہے تو نیچے لگا دیے لائٹ۔ انہوں نے منع نہیں کی تھا۔ آج سارے اگر نہیں جانا تو کوئی گل نہیں، کوئی ایسی گل نہیں، کوئی نہیں، بچے کی نیند پوری ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جیسے ہی وہ جاتے ہیں تو ریڈ لائٹ جاتی ہے، کیا جی ریڈ اشارہ ہو گیا، گاڑی آ رہی، منہ اس کا نیچے ہی ہے، اور جب نیچے سے گرین لائٹ ہوتی تو وہ چل پڑتے اور ایسی اسی طرح چلتے۔ تو کدی کدار میں ویڈیوز دیکھی ہیں وہ کدی کدار بندے بچارے گھر ڈگ میں تھے، کبھی بار ایسی نالیوں میں گر جاتے ہیں، کبھی ایسی جگہ پہ گر جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں۔ میرے عزیزوں کے خدا کو چلان نہ کروا رہنا۔ تو نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اس بات کو جانیں کہ ان کی زندگی خداوند کے حضور بڑی گراں قدر ہے۔ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، خداوند چاہتا ہے کہ آپ رویا دیکھیں۔ کون کون چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے مطابق رویا دیکھیں؟ کون کون چاہتا ہے؟ بیٹے اور بیٹیاں، ابھی نہیں، نوجوانوں کے لیے بات ہوگی، بیٹے اور بیٹیاں۔ کون کون چاہتا ہے کہ نبوت آپ کریں؟ کون کون چاہتا ہے کہ رویا آپ دیکھیں؟ لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ اے جوان، جوانی کے دنوں میں اپنے خالق کو 119 زبور کیا کہتا ہے کہ جوان کس طرح بھلا صاف رکھے گا اپنا راہ خداوند کے مقدس کلام کے اوپر نظر کرنے سے۔ جب آپ کی نظر، آپ کا دل، آپ کا دماغ اس کلام مقدس کے مطابق ہوگا تو پھر آپ رویا بھی دیکھیں گے اور آپ نبوت بھی کریں گے۔
اس کے لیے آپ کو اپنی زندگیوں میں کلام مقدس پڑھیں، اور خداوند کے دل کی بات یہی ہے کہ میرے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں۔ خداوند اس کلام مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔